استشفاء جائز ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا اور شفاعت کی درخواست کرنا، کیا یہ صرف روضہ اقدس کے سامنے جائز ہے یا کہیں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کی تفصیل، اور آپ نے یہ بھی تحریر فرمایا کہ کیا ان الفاظ سے کیا جا سکتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دوزخ کی آگ سے بچا لیجئے، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرما دیں؟ اس پہ کئی بار بات ہو چکی بھیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے کام اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین سیدنا علی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اولیاء اللہ رحمہم اللہ، ان کی تمام تر عزت، ادب، احترام جو ہمارا عقیدہ انہیں سکھاتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، بس سیدھی سادھی بات۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ورد کرنا چاہیے، اور اگر اور بھی کرنا ہے تو اس کے ساتھ صرف ایک لفظ بڑھا لیا جائے، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ بدر میں بھی یہی کہا، یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رہ گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیع اور بصیر ہونے کی نیت کے بغیر کوئی آدمی اپنی جگہ پہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ بہت سے حضرات پڑھتے تھے، لیکن وہ پڑھنا کہ اغثنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میری مدد فرما دیں، اور ادرکنی حاجتی، اللہ کے رسول میری طرف توجہ فرمائیں میری مشکل کو حل کرنے کے لیے، یہ سب وہ جملے ہیں جو محبت اور شوق سے کبھی کبھی انسان کی زبان پہ جاری ہو جاتی، محبت کے غلبے میں، شوق میں، حتیٰ کہ مدینہ منورہ جانے کے شوق میں۔ غریب آدمی ہے، ساری زندگی نہیں جا سکا، تو ان جملوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے، اس پہ فتویٰ بھی نہیں لگانا چاہیے، اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا ضرورت آخر کیا ہے؟ دارالفتاء تھوڑے ہیں، مفتیوں کو بھیجو کہ یہ کوئی کہتا، اور وہ بھی اس وقت بھیجو جب ضرورت ہو۔ ضرورت نہیں ہے تو اپنے کام سے کام رکھے، نماز اپنی پڑھے، اللہ نے جو فرائض ادائیگی کا حکم دیا ہے انہیں دے۔ ہر ایک کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جانا اور فتوے کے پیمانے سے ناپنا، یہ بات درست نہیں ہے، خاص طور پہ پبلک کے لیے۔ کسی آدمی پہ کوئی حال طاری ہوگا، امت کا کوئی اختلاف اس پہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اختلافات کیے ہیں، لیکن ایک آدمی اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، اب اس نے کہا اللہ کے رسول توجہ فرمائیں، میرے لیے دعا کر دے، اس میں کیا اس نے غلط بات کر دی؟ ایک چیز دوسرے پہ نہیں ہے اور اس پہ طاری ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف میں حاضری پر یہ دعا کرنا کہ آپ مجھے شفاعت میں یاد رکھیں، دیوبند کے سارے علماء اس بات کے قائل ہیں۔ اور حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جب انبیاء علیہ السلام کا سماع، ان کا سننا ثابت ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ دیوبند کے علماء اس بات کے قائل ہیں۔ آپ اوپر نماز پڑھ لیجئے، یہاں نہیں۔ تو دیوبند کے سارے ہی علماء قائل ہیں، ندوہ والے اس طرف نہیں آئے، اور اس میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو دیوبند کا ندوہ میں یہ ہوا کہ حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام لکھا ہے کہ قبر شریف پہ یہ چیزیں پڑھی جائیں، اس میں انہوں نے ایسی چیزوں کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ منع کرتے ہوں یہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کسی اور نے دیکھا ہو لیکن ہم نے نہیں پایا۔ اور اس کی بیک پہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست نہیں کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جو ان سے ثابت نہیں ہے اور تم کرتے ہو تو بدعت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب سننا ثابت ہے انبیاء علیہ السلام کا
تو ہم ان سے درخواست کریں کوئی بدعت نہیں. تو دونوں طرف کے دلائل ہیں. اس لیے ان مسائل میں جو جس چیز پہ بھی ہے نا بس ٹھیک، خام خواہ لوگوں کو ان چیزوں میں نہیں الجھانا چاہیے. ایک آدمی پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغیر عقیدے کی خرابی کے. بہت اچھا یہ آپ نے جو تحریر فرمایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیع و بصیر ہونے کی نیت کے بغیر، نیت ٹھیک ہونی چاہیے اس کی. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے فراق میں، قیامت کی یاد میں، ان کے شاک تھوڑے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مومن ہی نہیں ہے جس میں کہ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم ہی نہیں، وہ مومن کہاں سے؟ تو اس لیے اس حسرت سے وہ پڑھتا ہے کہ کاش وہاں ہوتا، مدینہ طیبہ میں ہوتا، آپ کی خدمت، آپ کے دور میں کوئی بھی. تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے.